بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزہ تھا۔ آپ ابھی شیرخواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نہایت غریب تھیں، اس لیے چچا نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ادھر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھیں، کیونکہ آپ کی فطرت بے میل اور شفاف تھی۔ اس واسطے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں اور یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی انتظار میں ہفتے، مہینے اور سال بیت گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت ذوالبجادین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ حضرت ذوالبجادین کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے لبوں سے باہر نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، یہاں تک کہ تمہارے جسم سے کپڑے بھی اتار لوں گا اور تمہاری کمر سے تہ بند تک چھین لوں گا۔ تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہ ہوگا۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈھا بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا کہ یہ تمہاری ساری زندگی ہے، اسے حضرت خلیل اللہ کی طرح ذبح کر دو۔ آپ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے ام محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے کہ آج میں خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت ذوالبجادین نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتاری اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ خدائے واحد کے نام کے سوا کوئی بھی چیز ان کے ساتھ نہ تھی۔ اسی حال میں اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ حضرت ذوالبجادین نے کہا، اے ماں، اب میں مومن ہو گیا ہوں،
انہوں نے اپنی مادی زندگی اپنے ہاتھوں بھسم کی تھی اور اپنی زیست کے تمام ساز و سامان اپنے ہاتھوں ذبح کیے تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اب ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے اور نہ مال و اسباب، یہاں تک کہ غذا اور پانی بھی نہ تھا۔ ماں نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دے دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا جسے آپ نے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور اسی حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی اور کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی۔ پرندے حمد خدا میں مصروف تھے۔ لمبا سفر کر کے گرد سے اٹے ہوئے ذوالبجادین تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضور نے صحن مسجد میں قدم رکھا تو ذوالبجادین سامنے تھے۔ ذوالبجادین نے کہا، میں ایک فقیر اور مسافر طالب دیدار ہوں، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حالات سننے کے بعد فرمایا، یہیں ہمارے قریب ٹھہرو۔ آپ نے انہیں مسجد میں رہنے کی ہدایت فرمائی اور ان کا نام عبدالعزیٰ کے بجائے عبداللہ رکھا اور انہیں اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولہ اور جوش سے پڑھتا رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق سے فرمایا، اے فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 ہجری کو جب اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل قیصر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس وقت عرب کی گرمی زوروں پر تھی۔ نبی کریم نے آدمیوں اور روپے کے لیے اپیل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2900 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 1000 دینار چندہ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام مال و متاع اور نقد و جنس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور 1 حصہ جنگ کے چندے میں دے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے سوا سب کچھ اٹھایا اور رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر محنت کر کے کل 4 سیر کھجوریں کمائیں، 2 سیر اپنے بیوی بچوں کو دیں اور 2 سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ان کے پاس پہلے ہی اللہ اور رسول کے نام کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی پیش کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کی جمعیت کے ساتھ ہجوم آتش بار کی طوفانوں میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ سواریاں اس قدر کم تھیں کہ 18 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آیا۔ سامان رسد اس قدر قلیل تھا کہ مسلمان درختوں کے پتے کھاتے اور قیصر روم کے مقابلے پر منزل بمنزل چلے جاتے تھے۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھے۔
شوق شہادت سے اس قدر سرشار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ عبداللہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم نے چھلکا لیا اور اسے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ حیران سے رہ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزومند ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور پھر تم بخار سے بھی مر گئے تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سچ مچ بخار ہو گیا، اور یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ اجمعین اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول اللہ قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے، اے عمر، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں، اور جب تدفین مکمل ہو گئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں مرنے والے سے خوش ہو رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔